بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ حج بیت اللہ کیسے ادا کرتے تھے، وہ لوگ عبادت کس طرح سے کیا کرتے تھے اور حج بیت اللہ میں کون کون سی رسومات ادا کرتے تھے۔ کیا واقعی عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں برہنہ حالت میں یعنی کہ ننگی حالت میں مرد و عورتیں مل کر طواف کیا کرتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کفار کی حج سے جڑی رسومات اور عبادات کے متعلق تفصیل سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت سرزمین عرب کے تمام افراد خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے دین پر قائم و دائم مانتے تھے۔ وہ لوگ اس حسب و نسب پر نازاں رہتے تھے اور ان کے خیال میں وہ دین حنیف پر عمل پیرا تھے، لیکن در حقیقت انہوں نے دین ابراہیمی کے مذہبی احکام میں اس قدر تبدیلیاں کر دیں کہ احکام کی اصل روح ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ شرک و کفر کے اعمال کا مجموعہ بن کر رہ چکے تھے۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں مروجہ دینی و مذہبی رسوم و رواج دراصل دین ابراہیمی ہی کی بگڑی ہوئی صورت تھی، جنہیں انہوں نے زندگی میں نافذ کیا ہوا تھا اور شدت سے ان کی پاسداری اور پابندی کرتے اور کرواتے تھے۔ عربوں کے آباء و اجداد دین حنیف کے پیروکار ہو گزرے تھے، مگر ان کی نفسانی خواہشات اور توہم پرستی انہیں گمراہی کی جانب تک لے گئی، جس کے نتیجے میں ان کی مذہبی افکار پراگندہ ہوتے گئے تو انہوں نے بت بنائے، عبادت کے انداز بدلے، رسموں کا احترام ختم کیا اور خود ساختہ معبودوں کی عبادت کی، اور اس طرح تمام غلیظ رسوم و رواج ان کے معاشرے میں سرایت کرتے چلے گئے۔ فطری طور پر انسان کو جو طہارت اور نفاست عطا کی گئی تھی، جاہلیت کے زمانے میں عرب بھی ان پر پابند تھے، جیسے کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن تراشنا، بغل اور زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا، مسواک کرنا۔ ان امور میں سے جنابت کا غسل کرنا بھی موجود ہے، جو باقاعدگی کے ساتھ وہ کرتے تھے، بلکہ مرنے والی میت کو غسل دیتے، کفن پہنا کر نماز جنازہ بھی ادا کرتے تھے، اگرچہ ان کی نماز مختلف تھی۔ اس طرح روزے رکھتے اور حج بھی ادا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کی نماز و دعا کے انداز کے حوالے سے قرآن و حدیث میں اشارے ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا ہے، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کی نام نہاد نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قریش ننگ بدن بیت اللہ شریف کا طواف کرتے اور اس دوران وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اس روایت کو امام طبری نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی طبری کے حوالے سے ہی ایسا بیان کیا اور حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک مکہ کا مطلب سیٹی بجانا اور تصدیہ کا مطلب تالیاں بجانا ہے۔ آپ نے بجا کر اپنا رخسار جھکا کر اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر بتایا کہ کفار اس طرح کیا کرتے تھے، مگر ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو یہ تمام خرافات انجام نہ دیتے، بلکہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ ناظرین، ہم زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی باقی عبادات کے بارے میں اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کریں گے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج بیت اللہ کیسے کرتے تھے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی حج کرتے اور طواف کرتے تھے۔ حج کی ادائیگی کے معاملے میں ان کے مختلف طبقات تھے، جنہیں مذہبی طبقات یا حج کے روایتی طبقات کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا مراسم حج کی ادائیگی میں اختلاف ہے۔ اس اعتبار سے کئی مورخین نے ان کی دو اقسام بیان کی ہیں، مگر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے 3 گروہ تھے۔ زمانہ جاہلیت کے حج کو سمجھنے کے لیے ان تینوں گروہوں کے مراسم حج کا بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حمس کی۔ روایات کے مطابق یہ عرب کے چند قبائل تھے جو عبادات میں مخصوص حیثیت اور رسوم و رواج کے حامل تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو ان جیسی حیثیت حاصل نہ تھی اور نہ ہی کوئی ان کی برابری کر سکتا تھا۔ ابن سعد نے واقعی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں اس حوالے سے تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ وہ قریش، کنانہ، خزاں اور قریش سے پیدا ہونے والے تمام عرب تھے۔ ابن اسحاق نے اس میں یوں اضافہ کیا کہ اوس، خزرج،
ربیہ، جزام، زکوان، ثقیف، عدوان اور قزعہ بھی انہی میں سے ہیں۔ ناظرین، روایات میں بیان کیے گئے تمام قبائل بما اپنے افراد کے ہمس میں شمار ہوتے تھے، اور ہمسیوں کی دوران حج کچھ خاص رسومات ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ احرام باندھنے کے بعد پنیر نہیں کھاتے تھے، گھی نہ کھاتے تھے اور نہ ہی گرم کرتے تھے، دودھ کو نہ بلوتے، مکھن نہ کھاتے، اونٹ اور بالوں کا لباس نہ پہنتے، اور جب تک حرم میں موجود ہوتے ان کی چھاؤں حاصل نہ کرتے، اون نہ کھاتے، نہ بالوں کی سائبان یعنی چھتریاں بونتے، بلکہ کھالوں کے سائے میں رہتے، حرم میں اگنے والی اشیاء سے کچھ نہ کھاتے، حرمت والے مہینوں کی عزت کرتے، ان میں عہد شکنی نہ کرتے اور نہ ہی ظلم کرتے، طواف کرتے تو لباس پہن کر کرتے۔ زمانہ جاہلیت اور شروع اسلام میں بھی ان میں سے کوئی احرام باندھ لیتا تو وہ اہل مدر یعنی شہر والا ہوتا، گھر کے پیچھے کی جانب نقب لگا دیتا، اسی سے گھر میں داخل ہوتا اور اسی سے نکلتا، اور دروازے سے داخل نہ ہوتا تھا۔ ہمس کہتے تھے کہ حلال مہینوں کا احترام مت کرو اور حج میں حرم سے تجاوز نہ کرو تاکہ لوگ تمہارے حرم کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں، وہ دیکھیں کہ تم حرمت والے مہینوں کی طرح حلال کی بھی تعظیم کرتے ہو، تو وہ بھی مناسک حج ادا کریں گے اور عرفہ میں قیام کم کریں گے۔ چنانچہ ہمسی لوگ عرفہ میں وقوف نہ کرتے اور نہ ہی اس میں سے گزرتے تھے۔ انہوں نے حرم سے ہٹ کر نمرہ میں دونوں راستوں کے مابین مقام وقوف بنایا ہوا تھا، اسی میں عرفہ کی رات میں وقوف اور یوم عرفہ نمرہ کے قریب العراق میں سے گزرتے، وہاں سے مزدلفہ جاتے، پس جب سورج پہاڑوں کی بلندیوں تک بلند ہوتا تو وہ روانہ ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ اہل ہمس کا، جو زمانہ جاہلیت میں حج کے دوران مذکورہ مخصوص افعال مخصوص طریقوں سے سر انجام دیتے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گروہ کی کہ جس کو ہلہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مورخین کی عمومی رائے کے مطابق عرب میں ہمسیوں کے بعد بقیہ قبائل ہلہ تھے، سوائے چند کے جن کو بعض مورخین نے تلس میں شامل کیا ہے۔ بہرحال اہل عرب کے ہلہ قبائل کا تذکرہ کرتے ہوئے صالح احمد علی لکھتے ہیں کہ ہلہ میں سارے تمیم ہیں، سوائے کہ اس میں زائنہ، الغوث بن مرہ اور کیس ہیں، اپنے تمام خاندانوں سمیت سوائے ثقیف کے اسی میں ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اہل ہمس کی طرح ان کے بھی اعمال حج مخصوص تھے، جو مخصوص ایام و اوقات میں کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ان اعمال و رسومات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے محمد بن حبیب تحریر کرتے ہیں کہ ہلہ والے حرم میں شکار کرنے کو حرام جانتے تھے اور اس کے علاوہ حلال مناسک میں ترتیب قائم رکھتے تھے۔ امیر آدمی اپنا سارا مال یا مال کا بیشتر حصہ مناسک کے لیے دیا کرتا تھا، جس سے ان کے فقراء کو گرم کیا ہوا گھی ملتا۔ وہ اونٹ اور دیگر جانوروں کے بالوں پر گزارا کرتے، جس لباس میں مناسک ادا کرتے وہی زیب تن کرتے، مناسک میں لیا لباس نہ پہنتے، گھروں اور حویلیوں میں داخل نہ ہوتے جب تک کہ حالت احرام میں رہتے، سائے میں نہ جاتے، تیل کی مالش کرتے، گوشت کھاتے، اور یہ سب ایام مناسک میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پس فراغت کے بعد جب مکہ میں داخل ہو جاتے تو اپنے جوتوں اور کپڑوں کو صدقہ کر کے کعبہ کی عظمت کے پیش نظر نیا ہمسی لباس کرائے پر لیتے اور اپنے اور کعبہ کے مابین جوتے نہ لاتے بلکہ برہنہ ہوتے، اور اگر لباس میسر ہوتا تو برہنہ طواف کرتے۔ ہر شخص کے لیے ایک حرمی ہوتا جس کا لباس وہ حاصل کرتا، اور جس سے کوئی بھی لباس نہ ملتا وہ برہنہ حالت میں ہی طواف کرتا۔ ہلہ والے بیت اللہ کی جانب لوٹتے ہوئے طواف کے لیے لباس کرائے پر حاصل کرتے تھے، کیونکہ جب وہ بحیثیت حجاج گھروں سے نکلتے تو سوائے گوشت کے خرید و فروخت کو حرام قرار دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاز بن حمار المجاشی کے حرمی تھے۔ وہ جب مکہ میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس میں طواف کرتا تھا۔ انہی کے احرام کے متعلق منقول ہے کہ مرد و عورت اپنے پہلے حج کا طواف برہنہ حالت میں کرتے، اور عورت جب طواف کرتی تو اپنا ایک ہاتھ اپنی شرمگاہ پر اور دوسرا پیچھے دوبر پر رکھ لیتی اور کہتی کہ آج جسم کا کچھ حصہ یہ سارا ہی ننگا ہو جائے گا، جو ننگا ہو جائے گا میں اسے جائز نہیں قرار دوں گی۔ اس طرح روایات میں آتا ہے کہ عربی قبائل میں بنی عامر وغیرہ کعبہ کے طواف میں برہنہ ہو کر آتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں طواف کیا کرتی تھیں۔
یہ تھا تذکرہ عرب کے دوسرے گروہ کا۔ ناظرین، عرب میں سے ہمسیوں کو علیحدہ کرنے کے بعد مورخین کی عمومی رائے کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ بقیہ تمام قبائل حلہ میں شامل ہوں، مگر محمد بن حبیب نے اس قسم میں ایک تیسری قسم تلس کا اضافہ کیا ہے۔ تلسی افراد کے امور حج کے بارے میں تفصیل کرتے ہوئے محمد بن حبیب لکھتے ہیں کہ تلس حلہ ہمس کے مابین تھے۔ حالت احرام میں وہ حلہ کی مثل اعمال کیا کرتے تھے، جبکہ کپڑے پہننے اور گھر میں داخل ہونے کے اعمال ہمس کی مانند کرتے۔ وہ کعبہ کے گرد برہنہ ہو کر طواف نہ کرتے تھے اور نہ ہی کپڑے کرائے پر لیتے اور گھروں میں دروازوں پر داخل نہ ہوتے اور نہ ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے اور حلہ کے ساتھ ہی وقوف کرتے اور وہی اعمال کیا کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ حج و عمرہ ادا کرتے ہوئے تلبیہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کیے جس سے عقیدہ توحید مسخ ہو کر رہ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب جب بیت اللہ کا حج کا ارادہ کرتے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے صنم یعنی بت کے پاس کھڑا ہوتا اور اس کے پاس نماز پڑھتا، پھر تلبیہ پڑھتے پڑھتے دیگر باہمی مختلف رسومات ادا کرتے۔ ان کے تلبیات بھی مختلف ہوتے تھے۔ چنانچہ یعقوب نے ان تمام کے تلبیات کو نقل کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ قریش کا تلبیہ یہ تھا کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بالفرض کوئی بنائے بھی تو اس کا اور اس کے تمام ملکیت کا مالک ہے۔ کنانہ کا تلبیہ تھا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، آج تعریف، دعا اور کھڑے ہونے کا دن ہے۔ بنی اسد کا تلبیہ تھا کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے رب تقصیر کرنے والے، اہل وفا اور کوشش کرنے کے لیے ہم تیری جانب آئے ہیں۔ اور بنی تمیم کا تلبیہ تھا کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تمیم کی طرف سے تو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنا اور پیچھے والوں کا لباس ملا دیا اور اپنے رب سے خلوص کے ساتھ دعا گو ہیں۔ غسان کا تلبیہ تھا کہ اے غسان اور اس کے پیادہ و سوار کے مالک، حاضر و ہیلا کا تلبیہ تھا، قحط و باران میں وہیلا کی طرف سے حاضر ہیں، اور قزاع کا تلبیہ تھا کہ قزاع کی طرف سے حاضر ہیں، اس کے رب کا دفاع کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ وہ تلبیے ہیں جو عربی قبائل حج کے دوران پڑھا کرتے تھے، جن سے ایک طرف ان کے خیالات بھی واضح ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مذکورہ بالا تمام قبائل حج کے دوران مخصوص طور پر متعین شدہ الفاظ کے ذریعے ہی اپنے اپنے مذہبی رسوم و رواج کے تحت دعائیں اور دیگر رسومات بھی سر انجام دیتے تھے۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جس طرح ہر قبیلے کا مخصوص تلبیہ تھا، اسی طرح جاہلیت میں عرب نے تمام بتوں کے لیے بھی علیحدہ تلبیہ مخصوص کیا ہوا تھا۔ یہ تلبیہ کیا تھے؟ آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات کے مطابق عرب کا اصحاف بدھ کے لیے تلبیہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، مگر جو تیرا شریک ہے اور جو کچھ اس کا ہے وہ سب تیری ملکیت ہے۔ اس طرح ان کے بت جوار کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا کہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صاف نور کی طرح ہدایت دے اور ہمیں اور ہماری قوم کو جہار سے بہرہ مند کر۔ ان کا صبا کے لیے تلبیہ یوں تھا کہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، ہم تیری طرف لوٹ آنے والے ہیں، بے شک ہم سوا کی جانب طلب کیے گئے ہیں۔ بت شمس کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا کہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں، ہم اپنی صبح سے مزین ہیں، دن میں سفر کرتے ہیں اور اس کی گرمی سے نفع پاتے ہیں اور ثبات حاصل کرتے ہیں۔ اے رب، تیری حمایت کی وجہ سے ہم کسی شے سے نہیں ڈرتے ورنہ نقصان زدہ ہوتے۔ ان عطیات اور نعمتوں کے باعث ہم رب کا حج ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عربوں کا سعیدہ کے لیے تلبیہ یوں تھا کہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، تیری اطاعت کو حاضر ہیں، ہم تیرے پاس سفارش کے لیے آئے ہیں، نہ کسب مال کے لیے بلکہ ہم صرف خلوص کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا یوگ کے لیے تلبیہ یوں تھا کہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، تیری اطاعت کو حاضر ہیں، ہمارے دلوں میں برائی کی نفرت پیدا کر اور اچھائی کو محبوب بنا، ہمیں گمراہ نہ کر، ہم سرکش ہو جائیں اور ہمیں ہلاکت کے بوجھ تلے مت ڈال۔ اسی طرح حبل کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا کہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، بے شک ہم محفوظ ہیں، تو نے ہمیں نیزوں کے انیوں پر حرام کر دیا، لوگ ہماری کامیابی پر حسد کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اہل عرب کا ہر بت کے لیے علیحدہ علیحدہ تلبیہ تھا، جو بتوں کے بارے میں ان کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ
کہ وہ ارکان حج میں استعانت اور نصرت کے بھی خاص کار تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حج کے ایام میں تمام ارکان حج کی عظمت اہل عرب کے درمیان رہائش تھی۔ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج بھی ادا کرتے تھے اور 7 طواف کے چکر بھی لگاتے تھے، قربانی کرتے، رمی و جمار کرتے، پتھروں کو تبرک سمجھ کر چھوتے اور عشر حرام کا احترام کرتے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال نہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اہل قریش اور دوسرے عرب جب حج کے لیے کعبۃ اللہ میں آتے تو جب اہل صنم کے پاس اپنے کاموں میں مشورے لینے کے لیے آتے، ان کے پاس پیسے پھینکتے اور ان مقامات مقدسہ اور ان صنم قدوں اور بت قدوں کا لوگ حج کیا کرتے اور ان کے پاس میلے لگاتے تھے۔ ہر سال کے کچھ مہینے مقرر تھے جن میں جنگ و قتال کی ممانعت تھی۔ یہ احرام کے مہینے کہلاتے تھے اور انہی مہینوں میں لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے مشہور حج کی جگہ کعبہ تھی، اسے رب البیت بھی کہتے تھے۔ ان اصنام کی نظر و نیاز بھی کرتے تھے، انہیں اچھے اچھے تحفے دیتے، ہتھیار پیش کرتے تھے اور سامان عیش و عشرت ان کے لیے کیے جاتے تھے۔ جنوبی عرب والے سونے چاندی یا لکڑی کے نقوش بھی پیش کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھا تفصیلی تذکرہ زمانہ جاہلیت کے حج کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی باقی عبادات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اپنا حال بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا کس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے۔ میں نے پوچھا کس طرف منہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جس طرف بھی اللہ تعالیٰ میرا منہ کر دیتا تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا تھا، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو چادر کی طرح ڈال دیتا تھا کہ مجھ پر دھوپ آ جاتی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب عمومی طور پر کسی خاص جانب کو عبادت کی غرض سے متعین کرتے تھے اور اسی وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ انہوں نے ستاروں کے گھٹنے بڑھنے کے اوقات کو بھی عبادات میں شامل کر دیا تھا، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ تمام ستاروں کا مرکز قطب شمالی ہے اور تمام ستارے آغاز عالم سے ہر وقت اپنی جگہ سے ہٹتے رہتے ہیں، لیکن قطب کا تارہ ہمیشہ ایک حال پر اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اسی لیے وہ قبلہ ہے۔ لہٰذا اسی طرح وہ منہ کر کے اپنی دعا اور مناجات پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ ہر نماز کے لیے ان کو غسل کرنا پڑتا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے قبل وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے، جسے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا آسان ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے اپنے من پسند بت بنا رکھے تھے۔ قبیلہ کلب اور سوا کا بت کا نام حزیل تھا، یمنی قبائل کا بت کا نام یغوث تھا، عمیر میں ذوالقلال کا بت نصر تھا، ہمدان کا بت یعوق تھا، طائف میں ثقیف کا بت تھا، قریش اور بنی کنانہ کے بت کا نام ازاد تھا اور اوس و خزرج کے بت کا نام منات تھا۔ ان کا سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبہ کی پشت پر تھا، اور 2 بت اصاف و نائلہ صفا و مروہ پر موجود تھے۔ ان لوگوں کے بت محدود مقامی یا قبیلوں کے ہوتے تھے جو ان کے اعتقاد کے مطابق جنگ و صلح میں مدد کرتے ہیں اور دوسروں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان معبودوں کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے اہل عرب نظر و نیاز اور قربانی بھی کیا کرتے تھے اور تحفے تحائف بھی پیش کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے معبود کب حاضر ہوتے ہیں، کب غائب ہوتے ہیں اور کس وقت کس مقام پر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بتوں سے محبت کے لیے کبھی غاروں میں ان کا نقش بناتے اور کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر صحرا نشین ہو کر اپنے ان بتوں کے خیمے بناتے۔ ان کے ہاں یہ مقامات مقدس ہوتے تھے، ان کی تعظیم کی جاتی اور ان مقامات کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسی لیے اہل عرب ان بتوں کے محدود جگہ کو حرم کہتے تھے، جیسے حرم کعبہ، حرم ذوالشہر، اور جو ان کی حدود میں داخل ہو جاتا وہ ہر بری چیز سے محفوظ رہتا۔ عرب میں ایسے گروہ بھی موجود تھے جو جنات اور فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بنو ملا جو قبیلہ خزاں کی ایک شاخ تھی، وہ ملائکہ اور جنات کی عبادت کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو انہوں نے
देवियां करार दे रखा था और उनके बुत औरतों की शक्ल के बना रखे थे। उन्हें जनाना कपड़े पहनाते और जेवर पहनाया करते थे और कहते थे कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं। उन्हीं की वो इबादत किया करते थे और उन्हीं से मन्नतें और मुरादें मांगते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनके इस अकीदे की बड़ी शिद्दत से तरदीद फरमाई है। रिवायात में आता है कि अरब की इबादत और रसूमात में रोज़ा रखना भी शामिल था। बयान किया जाता है कि कुरैश जाहलियत में आशूरे का रोज़ा रखा करते थे। इब्राहिम शरीफ उस रोज़े के औकातकार बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि उनके रोज़े फजर से मगरिब तक होते थे। हो सकता है कि इस बात को उन्होंने किसी साबिक़ा शरीयत से लिया हो और यही वजह थी कि उसी दिन काबा पर गिलाफ चढ़ाकर उसी तरह की दीगर रसूमात अदा करके उस दिन की ताज़ीम किया करते थे। कहा जाता है कि जाहलियत के ज़माने में कुरैश ने कोई गुनाह किया और फिर उसे बहुत बुरी बात समझा तो किसी ने कहा कि तुम आशूरे का रोज़ा रखो तो तुम्हारे गुनाह का कुफारा अदा हो जाएगा। एक रिवायत में यूँ भी आता है कि उनके यहाँ कहत पड़ गया तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखा। अहले अरब के यहाँ दौरे जहलियत में भी दीन हनीफ की बहुत सी इबादत बाकी रही, लेकिन उन्होंने इन इबादत के लिए चंद शराइतों का यूद मुकर्रर करके उन्हें ऐसा रंग दे दिया था जिसमें उन इबादत की रूह ख़त्म हो चुकी थी। दीन इब्राहिमी के मुताबिक वो अपने मुर्दों को गुस्ल देते थे, कफन पहनाते थे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ते और सुन्नत के मुताबिक उनको कब्रों में दफन किया करते। लेकिन उनकी नमाज जनाजा में न अल्लाह की हम्द सना थी और न उस मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती थीं, बल्कि मैयत को गुस्ल देने और कफन पहनाने के बाद जब दफन के लिए तैयार किया जाता तो उस मैयत का कोई करीबी रिश्तेदार आगे खड़ा हो जाता और उस मैयत की मुहासिन और कमालात बयान करता और उसकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कल्लाबे मिला देता। उसके बाद तारीफ करने वाला कहता यानी तुझ पर अल्लाह की रहमत हो और उसको दफना दिया जाता। नाज़रीन किराम, ये था तज़किरा ज़माना जहलियत की चंद इबादत का। आइए बात करते हैं ज़माना जहलियत की रसूमात का। रिवायात में आता है कि नस्ल दर नस्ल आबाओ अजदाद की इत्तिबा व पैरवी में रिवाज पजीर उन तरीक़ों में से एक रस्म नसई यानी हुर्मत वाले महीनों को मौखर करना भी शामिल था। ये वो रिवायत था जिसे इस्लाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया और उसे कुफ्र के मुतरादिफ करार दिया। नसाई का मानी मफहूम और लुगत की किताबों में यूँ मनकूल है कि ज़माने जहलियत में हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत को कत्ल कताल का जवाज़ पैदा करने के लिए सफ़र के महीने की तरफ मौखर कर दिया जाता, उसे नसी के नाम से मौसूम किया जाता। तारीख़ी दस्तावेज़ात में है कि ज़माने जहलियत के अरबों के यहाँ साल के चंद महीने अदब ताज़ीम से मुतसिफ थे और वो इन महीनों की हुर्मत का ख़ास एहतमाम करते, लेकिन जहलियत से मगलूब होने की वजह से वो इस वस्फ से कमाल का बहरमंद न हो पाई और तारीख़ में नसाई की बाबत मरवी है कि अरब ज़माने जहलियत में भी अशर हराम की हुर्मत पर एतकाद रखते थे और उनकी ताज़ीम किया करते थे। लेकिन चूँकि अरब वालों की माशियत का अमूमी दारोमदार शिकार, लूट मारी और कत्ल व गारत पर था, इसलिए उन्हें यह बात बहुत ही गिरा गुजरती थी। चुनांचे इसका हल उन्होंने ये निकाला कि जब कभी ऐसा होता कि हरम के महीने में जंग वगैरह हो जाती तो जंग को मौखर करने के बजाय नसी करते, यानी कि इन महीनों को मौखर कर देते और रद्द-बदल कर देते और यूँ इन महीनों की हुर्मत को कायम रखने के ज़ौक़ में मुब्तला होकर कत्ल व गारत से बाज न आते। रिवायात के मुताबिक नसई की रस्म दो वजह से राय थी। उनमें से एक वजह जिसका जिक्र इब्न इसहाक ने भी किया है वो ये थी कि अहले अरब मुहर्रम को हलाल और इसके बदले सफ़र को हराम करार देकर जंग जदल, गारतगरी और खून के इंतकाम लेने का रास्ता निकाल लेते थे। दूसरी वजह यह थी कि कमरी साल को शमसी साल के मुताबिक करने के लिए वो हर साल हज को 11 दिन या इससे कुछ ज़्यादा आगे बढ़ा देते ताकि हज हमेशा एक ही मौसम में आता रहे और इन ज़हमतों से बचा जाए जो कमरी हिसाब के मुताबिक मौसमों में हज के दौरान पेश आती हैं। इस हवाले से इमाम राजी ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखा है कि नसई से मुराद अरब की वो कदीम तारीख़ है जो ज़माने जहलियत में मुख्तलिफ़ महीनों में वो किया करते थे। अरब की इस तकदीम व ताख़ीर की वजह से अक्सर व बेशतर हज भी अपने वक़्त से मकदूम व मौखिर हो जाया करते थे। इससे अरब का वो एतकाद भी मुराद है जो वो गैर हराम महीनों की हुर्मत के बारे में रखा करते थे, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि मुहर्रम को सफ़र बना दिया करते थे। इसी तरह कुरैश हर 6 माह में कुछ दिन बढ़ा दिया करते थे ताकि हर 13 साल में ज़ुल्हज अपने वक़्त पर आ जाए।
ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اہل عرب ہر سال 11 دن کا اضافہ کر کے 3 سال میں 1 مہینہ بڑھا دیتے اور یوں ایک ہی موسم میں عبادت حج وغیرہ سر انجام دینے کے قابل ہو جایا کرتے، لیکن یہ طریقہ حکم باری تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ خدائی حکم سمیت اس رسم نسائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح کے جواب دہ ہوگے اور جنگ کیا کرو گے جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو بھی حلال کر دیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر گھروں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی حکمت یہ تھی کہ حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے راستے محفوظ ہو جائیں، راستے پرامن ہوں، اور مناسک حج و عمرہ ادا کرنے والوں کو کسی قسم کا خوف و خطرہ نہ ہو۔ مذکورہ بالا آیات بینات میں مہینوں کی حرمت کے متعلق حکم خداوندی کو بیان کرنے کے بعد اس رسم نسائی کے بارے میں واضح حکم فرمایا کہ یہ کفر میں اضافہ ہے۔ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے امام بغوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کافروں پر کفر مزید زیادتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے حکم خداوندی پامال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نسائی کی پہلی صورت تو صریحاً گناہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو بھی حلال کر لیا جاتا، اور پھر ہیلہ بازی کر کے اسے قانونی شکل بھی دی جاتی۔ اور رہی دوسری صورت تو بظاہر تو بے ضرر معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی۔ تخلیق کائنات کی آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ نے احکامات کی ادائیگی کے لیے شمسی حجاب کے بجائے قمری حساب کے مقرر کرنے میں یہ مصلحت رکھی کہ اس کے بندے زمانے میں تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات و کفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کی خوب روح ہو سکیں۔ لیکن اس رسم نسائی کی وجہ سے روزہ، حج یا دیگر عبادات میں من و ان موسم اپنا لیا جاتا، جس کے سبب یہ عمل بدترین بغاوت بن گئی۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں یہ نسائی رسم کا آغاز بنو کنانہ نے کیا اور اسے اپنے لیے مذہب فخر قرار دیتے، جس کی وجہ سے یہ اس کی شروعات کرنے والوں میں شمار ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ بلا شبہ نسائی کندہ میں تھی، پھر کنانہ ہی کے مابین بنی مالک میں اور خاص طور پر بنی القمس میں ہو گئی، جس پر یہ لوگ قائم رہے یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ سب سے اول نسائی عرب کا بادشاہ کلمس تھا، جس کا نام حذیفہ تھا۔ وہی پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے نسائی کا آغاز کیا، اور سب سے پہلا جو مہینہ نسائی کیا وہ حرم کا تھا، جسے ایک حلال کیا جاتا اور ایک سال حرام۔ ناظرین کرام، یہ رسم عرب میں رائج تھی اور اس کا مقصد حدود الہی کی پاسداری خود ساختہ طریقے سے کرنا تھی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو کفر میں زیادتی سے تعبیر فرمایا اور اسے گناہی کا سبب قرار دیا۔ علامہ زبیدین نے تاج العروس میں نسیبین کو مرحلہ وار بیان کرتے ہوئے تردید فرمایا ہے کہ نسیبین مختلف لوگ تھے جو یکے بعد دیگرے منتخب ہوتے رہے اور یہ فریضہ خود ساختہ ادا کرتے رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب اہل عرب منا سے جا رہے ہوتے تب نسائی کا اعلان کرتے، اور وہ بنو کنانہ سے کوئی شخص ہوتا جو یہ اعلان کرتا کہ وہ میں ہوں جس کی بات رد نہیں کی جاتی، تو سب مجمع اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اور درخواست کرتا تاکہ ہمارے نسائی کا اعلان کرو، یعنی محرم کی حرمت کو سفر کی طرف مورخ کر دو، اور وہ ان کے لیے محرم کو حلال کر دیتا۔ اسی حوالے سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پر اپنی اصلی حالت پر ویسا ہو گیا جیسا اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے۔ ایک برس 12 مہینے کا، جس میں 4 مہینے حرام ہیں، یعنی ان میں لڑنا پھرنا درست نہیں۔ 3 مہینے تو برابر لگے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور چوتھا رجب۔
جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں مختلف رسومات اور روایات رائج تھیں جو نسل در نسل آباء و اجداد کی تباہ و پیروی میں رواج پذیر ہوتی جا رہی تھیں۔ عرب جاہلیت کے ان طور طریقوں میں سے ایک رسم نسائی بھی رائج تھی جسے قرآن مجید فرقان حمید نے یکسرت مسترد کیا اور اسے کفر کے مترادف قرار دیا۔ یوں یہ رسم نسائی جس سے حرمت الہیہ کی حدود پامال ہو رہی تھیں اسے یکسر ختم کر دیا گیا اور ابتدائی زمانہ سے چلے آنے والے حرمت کے مہینوں کو اصل کو باقی قائم کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اہل عرب میں رائج بعض جاہلانہ رسومات میں سے صلح عشر بھی رائج تھی۔ جب بارش برسنا بند ہو جاتی اور قحط سالی کا دورہ ہوتا تو وہ صلح اور عشر جو دو درختوں کے نام تھے کہ ٹہنیاں کاٹ کر ایک گائے کی دم کے ساتھ باندھ دیتے، پھر ان چاکوں کو آگ لگا دیتے اور اس گائے کو دشوار گزار پہاڑیوں پر بھگا دیتے۔ اس عمل سے وہ یہ خیال کرتے کہ ان کے اس طریقے سے بادل امڑ آئیں گے، بجلی چمکے گی اور موسلادھار بارش برسے گی۔ اسی طرح عرب کی ایک جاہلانہ رسم یہ بھی تھی کہ اگر ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لاحق ہوتی تو اس کے ساتھ صحت مند اونٹ ہوتا تو اس کو بھی آگ سے داغ دیا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ اس طرح خارش زدہ اونٹ صحت یاب ہو جائے گا۔ خارش زدہ اونٹ کو اہل عرب زلارق کہا کرتے تھے۔ عرب کی ان جاہلانہ رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص کسی ایسے گاؤں میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا جس میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہو تو اس سے بچنے کے لیے اور جنوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور اندر قدم رکھنے سے پہلے گدھے کی طرح آواز نکالتا، پھر خرگوش کا ٹخنا اپنے گلے میں باندھ لیتا اور یقین کر لیتا کہ اب وبا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح زمانہ عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص کسی سفر پر جاتا تو ایک دھاگا کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیتا یا اس کے تنے کے ارد گرد لپیٹ دیتا، پھر جب وہ سفر سے واپس آتا تو اس دھاگے کو دیکھتا، اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی، اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا پاتا تو خیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اس دھاگے کو الرتن کہتے تھے۔ اسی طرح ان کی ایک رسم بد کے بارے میں ابن ثقیف نے روایت کیا ہے کہ عرب کہتے تھے کہ اگر کسی شریف آدمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو تو وہ عورت اس مری ہوئی لاش کو رونتی ہوئی اوپر سے گزرے، اس کے بعد وہ جو بچہ جنے گی وہ زندہ رہے گا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ عربوں کے ہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس پر نوحہ کرتے، روتے روتے اپنے چہروں پر تماچے مارتے، گریبان پھاڑتے اور سر منڈوا دیتے۔ بسا اوقات مرنے والا اپنے وارثوں کو اس رسم کی خصوصاً وصیت کر کے جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ عرب کی ان رسومات کا جو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھیں۔ اسلام نے جاہلیت کی دیگر رسومات کے ساتھ ساتھ اس رسم کو بھی ختم کر دیا تھا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو رخساروں پر تماچے مارے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کی لافے مارے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر خالقہ، سالکہ اور خالقہ عورتوں سے بری ہوں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ خالقہ سے مراد وہ عورت ہے جو مصیبت کے وقت اپنا سر منڈوا دے، سالکہ سے مراد وہ عورت ہے جو بلند آواز سے نوحہ کرے، اور خالقہ سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے گریبان کو چاک کر دے۔ ان تین اقسام کی عورتوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ ناظرین گرامی، رسومات کے علاوہ عربوں میں مقتول کے مرنے کے حوالے سے بھی ایک عجیب و غریب رسم پائی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں مقتول کے مرنے پر عام طور پر 100 اونٹوں کی قربانی ہوا کرتی۔ قاتل پوری دیت کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے معززین کی جماعت کے ہمراہ مقتول کے وارثوں کے پاس جاتا اور ان سے اپنا ذمہ قبول کرتا اور قتل معاف کرنے کی درخواست کرتا۔ اگر مقتول کے ورثاء طاقتور ہوتے تو دیت کو مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر اصرار کرتے، اور اگر وہ طاقتور نہ ہوتے تو قاتل کے قبیلے کا مقابلہ کر سکتے تو پھر وہ اپنا پردہ رکھنے کے لیے یہ کہتے کہ ہم خود تو اپنے مقتول کے 100 اونٹوں کے بدلے فروخت نہیں کر سکتے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے تو پھر ہم دیت لے لیں گے۔
اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ کمان میں سے تیر رکھ کر آسمان کی طرف پھینکتے، اگر وہ خون آلود ہو کر واپس آتا تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ قصاص لینے کا حکم دیا، اسی لیے ہم مجبور ہیں۔ واپس آنے والا تیر اگر خون آلود نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیت لینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا ہم قتل کے بجائے 100 اونٹ لیں گے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی رسومات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور جاہلیت میں عربوں کی جاہلیت کا کیا عالم تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں توہم پرستی کا عالم کیا تھا، یہ آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے ان لوگوں کی خوشی منانے کے انداز بھی بالکل نئے تھے، جیسے غم منانے کے بھی انداز نرالے تھے، کیونکہ ان کے ہاں جنگ و جدل عام تھی اور بہت سارے افراد لڑائیوں میں بھی کام آ جایا کرتے تھے، لہٰذا اس خون ریزی میں بہت ساری رسومات شامل ہو گئی تھیں۔ مثلا انتقام ان کے دلوں کو گرمایا کرتی تھی اور یہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ کسی کا خون رائیگاں نہ چلا جائے۔ عربوں کے ہاں باہمی جنگ و جدل کے علاوہ توہم پرستی اور ظرف الاعتقادی نے ان کی زندگی کے ساتھ ان کی موت کو بھی مشکل بنا دیا تھا۔ عجیب عجیب خیالات اور ان کے ساتھ ساتھ رسومات نے ان کو بے انتہا مصائب میں گرفتار کر دیا تھا۔ اسی طرح اس توہم پرستی کی وجہ سے ان میں کئی طرح کی منفی رسمیں بھی نفوذ پذیر ہو چکی تھیں۔ مثلا ان میں سے ایک رسم بھی یہ تھی کہ 2 آدمی باہم مقابلہ کرتے ہیں، ایک آدمی اونٹ ذبح کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس سے زیادہ کر دیتا ہے، پھر پہلا آدمی اس سے بھی زیادہ اونٹ ذبح کرتا اور دوسرا آدمی اونٹوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر کے انہیں کاٹ ڈالتا۔ جو آدمی اپنے مد مقابل سے زیادہ اونٹ ذبح کرنے سے عاجز آ جاتا اسے شکست خوردہ تصور کیا جاتا اور پہلے کو غالب اور فاتح شمار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی منفی رسم تھی جس کی وجہ سے بلا ضرورت بے دریغ اونٹوں کو تلف کر دیا جاتا۔ اس میں اسراف بھی تھا اور جانوروں کا ضیاع بھی، لیکن وہ لوگ عہد جاہلیت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے اپنے سینکڑوں اونٹ ضائع کر دیتے اور اس وجہ کو فخر سمجھتے تھے۔ ناظرین، عرب چونکہ عمومی طور پر علم کی روشنی سے دور تھے اور ضعیف الاعتقادی نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیا تھا، اس لیے وہ ہر مشکل میں کسی غیبی معاونت کے متلاشی رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب معاشرے میں کچھ ایسے ہوشیار لوگ ہوا کرتے تھے جو دور رست نگاہ رکھتے تھے اور جن کی چھٹی حس تیز ہوتی تھی۔ نیز وہ قیافہ شناسی بھی معرف رکھتے تھے اور اپنے خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کہن بن بیٹھے تھے۔ ان کے معاشرے میں کہنوں کی حیثیت بہت اونچی تھی اور لوگ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر نہ صرف یقین کرتے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے تاکہ وہ پریشانیوں سے بچے رہیں۔ دور جاہلیت میں کہانت ایک بلا تھی جو پورے جزیرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ ایک یا کئی کہن موجود ہوتے تھے جو آئندہ واقعات کی پیشگوئیاں کرتے اور آسمانی خبریں بتاتے، اور اہل عرب کا اعتقاد تھا اور خود کہنوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ ایک جن رہتا ہے۔ یہ کہن بت خانوں میں رہتے تھے اور کسی خاص بت کی پوجا کرتے تھے، اور جب لوگ ان سے غیب کی باتیں پوچھتے یا خود آئندہ کے متعلق پیشگوئی کرنے لگتے تو ایک خاص کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے۔ مرد بھی کہن ہوتے تھے اور بعض عورتیں بھی اس شعبہ سے وابستہ تھیں جو کاہنہ کہلاتی تھیں۔ یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بت پرستانہ علاج اور تدبیریں بتاتے تھے۔ یہ اپنی کہانت کی اجرت بڑی بڑی رقمیں اور نذرانے وصول کرتے۔ اسلام کے بعد ان میں جو مسلمان ہو گئے تھے وہ اعلانیہ اپنے ماضی کے اس فریب کا اعتراف کرتے اور اس طرح عرب ہر طرح کے ٹونے ٹوٹکے آزمایا کرتے تھے اور ان کے باثر ہونے پر کامل یقین بھی رکھتے تھے۔ ٹوٹکے ٹونے اور توہم پرستی نے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہ خوشی اور غم ہر موقع پر ان کا استعمال کرتے نظر آتے۔ شگون لینے بھی ان کا نہایت مضبوط اعتقاد تھا کہ جب کوئی مصیبت یا تباہی ان پر نازل ہوتی ہے تو پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتے تھے اور ایسا کرنے سے ان کی مصیبت دور ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ جانوروں کے آنے اور بولنے سے بھی نیک اور بد شگون لیا کرتے تھے۔ مثلا اگر کوئی جانور کسی شخص کی بائیں طرف سے دائیں طرف کا راستہ کاٹ جائے تو اس کو نیک شگون تصور کیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر دائیں جانب سے بائیں جانب راستہ کاٹ گیا تو اس کو بد شگونی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرب کے تہوار کسی نہ کسی بازار کے نام پر منسوب ہوتے تھے جن کے قائم ہونے کے ایام مخصوص تھے اور اس لیے انہی کے نام پر مشہور ہوتے۔ یہ تہوار عرب کی تجارت سے تھے جو عرب کے اقتصادی حالات سے بھی جڑے ہوئے تھے اور ان کے بازاروں سے مربوط ہوتے تھے۔
ناظرین یاد رہے کسی بھی فرد و قوم یا مملکت کی اقتصادی حالت اس کی اجتماعی حالت کے تابع ہوا کرتی ہے۔ منقول تفصیلات کے مطابق ان بازاروں پر عربی رنگ مکمل طور پر چڑھا ہوا تھا اور عرب وہاں خرید و فروخت، لین دین، عقد و معاملات اور حقوق و قضا بھی نپٹاتے تھے اور وہاں غیر عربی نظم و نسق کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ مثلاً بازار اوقاس میں ہمیں ایسا ماحول نظر آتا تھا جو گویا جاہلیت یا عرب کا ایک آئینہ نما تھا۔ اس کے ذریعے ہم عرب کے اس وقت کے احوال جان سکتے ہیں کہ اس وقت عرب کے معاملات اور تعلقات کس نہج پر تھے، ان کا ماحول کیسا تھا اور وہ کیسا رہن سہن رکھتے تھے۔ اسی طرح مکہ اور اس کے اطراف میں قائم بازار، مدینہ اور اس کے اطراف میں قائم بازاروں میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کے بازاروں کا ربط حج بیت اللہ سے بھی بہت گہرا تھا، کیونکہ ان کا مقام اور وقت انعقاد عین وہی تھا جو حج بیت اللہ کا تھا۔ احمد ابراہیم اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ مکہ اور اس کے اطراف میں جو بڑے بڑے بازار لگائے جاتے تھے ان میں مشہور ترین اوقات سجنہ اور ذوالمجاز تھے اور ان کا تعلق حج بیت اللہ سے بھی بنتا تھا، اس لیے کہ ان کا اور حج کا وقت اور مقام ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ اور ان تہواروں اور بازاروں میں سے خصوصی طور پر مذکورہ بالا بازار مذہبی رسومات و رواج کے آئینہ دار تھے اور انہی بازاروں سے عرب جاہلی کے افراد اپنے اپنے جارواج کے مطابق چڑھے ہوئے تھے۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ جاہلیت میں عرب عیدیں بھی اپنے مخصوص بتوں کے حضور مناتے تاکہ خوشی اور قرب معبود دونوں حاصل ہوں۔ چنانچہ 3 بڑے بتوں کو خاطر رکھتے، سفر باندھتے تھے اور ان کے قدموں میں عیز و نیاز پیش کر کے عید کا اہتمام کرتے، جن سے میلوں کے سما بندھے جاتے تھے۔ وہ 3 بت یہ تھے: لات، عزا اور منات۔ لات اہل طائف کا بت تھا جو دراصل نیک آدمی تھا اور حاجیوں کے لیے ستو بھگویا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو مدت تک عرب اس کی قبر پر مقیم رہے۔ انہوں نے اس کا بت بنایا اور پھر ایک عمارت کھڑی کر دی جس کا نام بیت الربا رکھا۔ خزئی اہل مکہ کا بت تھا جو عرفات کے قریب نصب تھا۔ وہ ایک درخت بھی تھا جس کے پاس اہل مکہ جانور ذبح کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، جبکہ منات اہل مدینہ کا بت تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اس کے لیے احرام باندھا کرتے تھے اور یہ بت مکے اور مدینے کے درمیان ساحل کی حد قدید پہاڑ کے بالمقابل تھا۔ ان تینوں بتوں کے پاس جمع ہونے کے لیے عربوں میں سال بھر میں مخصوص موسم مقرر کر دیا جاتا تھا اور راستوں سے عرب ان کا قصد کر کے آتے اور کعبے کی طرح ان کا تعظیم کیا کرتے اور ان کے پجاری اور دربار مقرر تھے۔ ناظرین اسی طرح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب جاہلیت میں اپنے تہواروں، عیدوں، جنگوں اور میلوں میں بہترین کپڑوں، فاخرہ لباس، قیمتی دوشالوں اور خوشنما چادروں کو زیب تن کیا کرتے تھے۔ گھوڑ سوار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑیں لگایا کرتے، سخی جوا کھیلا کرتے، بچے مختلف قسم کے کھیل کھیلا کرتے تھے اور نوجوان دفے اور باجے بجاتے رہتے اور دیگر اشعار اور گانے گاتے تھے۔ ناظرین گرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔